أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم اور جب آپ ان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو ان کے لیے آپ نماز قائم کریں، نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور لازم ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا تو جب وہ سجدہ کر چکیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور دوسری جماعت آئے لم يُصَلُّوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان، دفاع کا سامان اور اپنے ہتھیار اسلحہ پکڑے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کہ تم کاش اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، ہتھیاروں اور سامانوں سے غفلت کرو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر یک لخت حملہ کر دیں ایک ہی بار. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو. أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ یا تم بیمار ہو. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ اپنے ہتھیار رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پچھلی آیت میں سفر کے دوران خوف کی وجہ سے نمازوں میں کمی کرنے کا، نمازوں کو قصر کرنے کا حکم تھا. تو اس آیت میں صلاۃ خوف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوف کی نماز یعنی کہ جس وقت دشمن مقابل موجود ہو، اس کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ذرا سی غفلت کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، ایسے حالات میں نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے. یعنی نماز ادا کریں گے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، کوئی بھی نماز ہے فردی نماز ادا کریں گے لیکن اس کا طریقہ کار ذرا بدل جائے گا، ڈیزائن مختلف ہو جائے گا. عام حالات میں اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ اس انداز میں نماز پڑھیں گے کہ دشمنوں کا مقابلہ بھی ہو، اگر ان کی طرف سے کبھی حملہ ہو جاتا ہے تو مکمل طور پہ مسلمان دفاع اپنا کر سکیں، ان کے حملے کو روک سکیں اور نماز بھی ادا کرنا، دونوں کام ہو جائیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ دو گروہ بن جائیں. دو گروہ، ان میں سے ایک گروہ کو آپ امامت کروائیں، وہ نماز ادا کریں. یہ نماز ادا کر کے واپس چلے جائیں تمہارے پیچھے، اور دوسرے جماعت، دوسرا جو گروہ ہے وہ آئے اور وہ نماز ادا کرے. اس دوران وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں کہ اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی وار ہوتا ہے تو نماز کے دوران انہیں فائر کیا جا سکے، تیر مارا جا سکے.
تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صلاۃ خوف سکھائی ہے. تقریباً 14 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ادا کی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ادا کی، 2 صفیں بنائیں، مسلمانوں کی 2 صفیں، ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور ایک اس سے پیچھے. جب رکوع میں گئے، نماز 2 صفیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے تو پہلی صف نے رکوع کیا، دوسری صف نے نہیں. پہلی صف نے سجدہ کیا، دوسری نے نہیں. یہ رکوع اور سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، پچھلوں نے پھر رکوع سجدہ کیا. اب پچھلی صف آگے اور اگلی صف پیچھے چلی گئی. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رکوع سجدہ کیا. پچھلی صف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، وہ رکوع سجدے سے فارغ ہوئے، پھر انہوں نے رکوع سجدہ کیا. سب نے اکٹھا تشہد پڑھ کے اکٹھے سلام پھیر دیا. یعنی دونوں صفوں میں سے ہر صف نے ایک ایک رکعت میں رکوع سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور ایک ایک رکعت میں اپنے طور پر کیا. اب مقتدیوں کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعتیں. ایک مرتبہ آپ نے نماز خوف پڑھائی. اس وقت کیا کیا کہ 2 گروہ بن گئے، 2 صفیں. ایک صف کو آپ نے پوری رکعت پڑھا دی، پوری رکعت پڑھا کے آپ کھڑے ہو. اب انہوں نے اپنے طور پر دوسری رکعت مکمل کی، چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. دوسرا گروہ آیا، صف بستہ ہوئے اور ان کو آپ نے دوسری رکعت پڑھائی اور تشہد میں بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے طور پر ایک رکعت مکمل کی، تشہد میں پہنچے اور سب نے اکٹھا سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بھی ایک طریقہ صلاۃ خوف ادا ہے. ایک طریقہ کار، ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی، وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے. دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھائی اور ساتھ سلام پھیر دیا. ہر گروہ کی ایک ایک رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں. ایک طریقہ کار یہ کہ ایک گروہ آیا، ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں، وہ چلے گئے. پھر دوسرا گروہ آیا، ان کو پھر 2 رکعتیں پڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں اور ان کی 2 رکعتیں. یہ مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں. تو سورہ بقرہ میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ تو اس وقت ہے جب جماعت کروانا ممکن ہو تو جماعت ہوگی، جیسے بھی ممکن ہو، جو طریقہ کار بھی اختیار کر لیا جائے. لیکن جب جماعت کروانا ممکن ہی نہیں، گھمسان کا رن ہے، لڑائی جاری ہے اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ان خفتم فرجالا او رکبانا، پھر پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کرو، بھاگتے جاؤ، دوڑتے جاؤ اور نماز کے کلمات دہراتے جاؤ. اشارے سے ہی وہ رکوع سجدہ بھی کیا، بس نیت ہی کافی ہے. فرجالا او رکبانا، سوار ہو سواری پہ لگے رہو. فضائیہ ہے وہ ہوائی جہازوں کے اندر ہی ٹھیک ہے، ادا کریں نماز صلاۃ خوف. بحری وہ اپنے بحری بیڑوں میں اور آپ دو میں لگے رہیں، جنگ جاری ہے، اپنا کام جاری رکھیں اور چل. بڑی فوج ٹینکوں پہ گاڑیوں پہ چلتی چلتی نماز ادا کریں. نماز میں تاخیر کرنی، وقت پر ادا کرنا، انتظار نہیں کرنا کہ جنگ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے، نہیں، وقت ہو گیا ٹھیک ہے ادا کرو. تو یہ ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے، باقی احادیث کے اندر موجود ہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر
یکبارگی حملہ کر دیں، سڈن اٹیک، اچانک پن کا حملہ، اور اچانک پن کے حملے کے نتیجے میں وہ کھلاہٹ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا ہے، اور بس اوقات اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے۔ اس لیے کہا کہ غافل نہیں ہونا، اسلحہ اپنے پاس رکھنا ہے، نماز کے دوران بھی اسلحہ اٹھائے رکھو۔ ہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے مشقت پیش آ رہی ہے اسلحہ اٹھانے میں، یا بیماری کی وجہ سے تم اسلحہ اٹھانے میں مشقت محسوس کرتے ہو، تو پھر بھی ٹھیک ہے، اسلحہ نہ صحیح کم از کم اپنے دفاع کا سامان وہ ضرور ساتھ رکھو کہ جس سے تم دفاع کر سکو، اتنے ایک ویپن ہونے چاہیے۔ اب دفاع کے اندر زرہ بختر، ڈھال، یہ چیزیں آج کل اور کئی چیزیں نکل آئی ہیں، بلٹ پروف جیکٹس اور اس طرح کی کئی چیزیں، اب تو اور بھی کئی ایک ساز و سامان ہے۔ بہرحال اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی پاس رکھنا ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقینا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تستر کے قلعے کی فتح کے وقت وہ موجود تھے۔ جب فجر روشن ہو گئی، لڑائی شدید بھڑک اٹھی، یعنی نماز فجر کا وقت ہوا، لڑائی شدت پر زوروں پہ آ گئی، تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے۔ دن جب چڑھ آیا تو پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کی گئی، تو وہ نماز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، امامت کروائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس نماز کے ملنے کی ہوئی۔ تو بہرحال صلاۃ خوف اس کے مختلف طریقے، حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے صلاۃ خوف ادا کی جا سکتی ہے، اس کے مطابق نماز خوف ادا کریں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، قیامًا کھڑے ہو کر، وقعودًا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر۔ یعنی نماز خوف کی ادائیگی میں ظاہری بات ہے دشمن کو خوف ہے، افراتفری میں نماز ادا کی ہے، نماز کے اذکار پوری طرح سے ادا نہیں ہوتے، تو اس کی جو کمی ہے وہ پوری کرو۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ تو ویسے تو جنگ کے دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے سورہ انفال میں ہے، اذا لقیتم الذین کفروا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی گروہ سے لڑو تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صلاۃ خوف ادا کرنے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز تم پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے بھی۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ جو اذکار کی کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور یہ حالت جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی بندہ نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر اذکار کرے، نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم بے خوف ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے، دشمن کے خطرے کی وجہ سے تو نماز خوف ادا کی تھی نا، خوف کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی گئی تھی، تو جب دشمن کا کوئی خوف و خطرہ نہ رہے، تم امن میں آ جاؤ، تو پھر نماز کو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اقیم الصلاۃ کا لفظ بولا ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو، مطلب کہ صلاۃ خوف جو ہے
جو صلاۃ خوف ہے اس میں اقامت صلاۃ والی کیفیت نہیں رہتی، صرف ایک فریضہ ادا ہو جاتا ہے سر سے۔ اقامت صلاۃ کی آپ کو سورہ بقرہ کے آغاز میں بتایا تھا 6 شرطیں ہیں، وہ پوری ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ نماز دوام کے ساتھ پڑھی جائے، ہمیشہ مواظبت کے ساتھ، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ کام نہ ہو۔ نماز کے ارکان میں تعجیل ہو، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے، بھاگتے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ نہیں، امن سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کی جائے، تعجیل ارکان ہو۔ نماز با جماعت ادا کی جائے، جماعت کے دوران نماز کی صفیں ٹھیک ہوں، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اور نماز مقررہ وقت پر ادا کی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ یہ 6 شرطیں ہیں، یہ پوری ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کہا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ حالت خوف میں تو تم نے بھاگ دوڑ کے جیسے کیسے بھی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن امن کی حالت میں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، یعنی نماز کو کما حقہ ادا کرنا ہے، اور نماز کے یہ 6 حق ہیں، یہ پورے ہونے چاہیے، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ حالت خوف میں، حالت سفر میں نمازوں کو تقدیماً تاخیراً کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس اوقات خوف کی وجہ سے نماز لیٹ بھی ہو جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز رہ گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ نے بالترتیب پہلے عصر ادا کی پھر مغرب ادا کی، اور فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا قَدْ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے غافل کیے رکھا، تاخیر بھی ہو جاتی۔ یہ رخصت ہے خوف کی وجہ سے، امن میں آ جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرنی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز مومنوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو جو اس کے مقرر اوقات ہیں وقت پر نماز پڑھنی ہے، تاخیر نہیں کرنی۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اور تم قوم کی تلاش میں، قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، کمزوری نہ دکھاؤ۔ ولا تہنوا، وہن کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو، فی ابتغاء القوم، قوم کو تلاش کرنے میں، قوم کا پیچھا کر یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، ان کا پیچھا کرو، چن چن کے مارو، یہ بھاگتے ان کو، بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے مارو، بچ کے نہ جانے دو۔ لا تہنوا ولا تہنوا، اور نہ تم ہمت ہارو، فی ابتغاء القوم، اس قوم یعنی دشمنوں کی تلاش میں، دشمنوں کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ یعنی اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو زخم کافروں کو بھی لگتے ہیں۔ احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے تو تم نے بدر میں کافروں کے بھی تو 70 مارے تھے اور 70 قید بھی کر لیے تھے۔ ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ کافر نہیں رکھتے۔ تمہارے 70 قتل ہوئے، جنت میں گئے، آخرت کی نعمتیں، اور کافروں کے لیے
یہ کچھ بھی نہیں. ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اجر کی امید ہے، کافروں کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو غزوے میں اترتا ہے امیر کی ایمان کی اطاعت کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. وہ اس طرح اگر فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے بچتا ہے. فإن نومه ونبهه اجر كله، اس کا سونا اس کا جاگنا سب اس کے لیے ہے. ترجون من اللہ ما لا یرجون. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مجاہدین کے فضائل بیان کیے ہیں کہ تم دشمن کا جو بھی نقصان کرتے ہو، جس وادی میں بھی جاتے ہو، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صالح عمل اس کے بدلے لکھا جاتا ہے. ترجون من اللہ ما لا یرجون. تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے میں تم برابر ہو، لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید ان کافروں کو نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے.